رشتہ داریاں 6۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز ڈاکومنٹری دیکھی تھی جس پر میں مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس میں منشیات کی اسمگلنگ اور گینگز، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کے درمیان بڑھنے کی اطلاع دی۔ زیادہ تر معاملات میں سب سے پہلے لوگ جنہیں ذمہ داری لینے اور ایسا ہونے سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے والدین انگلیاں اٹھاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسکول کے اساتذہ، پولیس، مساجد کے اماموں کو نوجوانوں کو گروہوں اور منشیات کے کاروبار سے دور رکھنا چاہیے۔ یوں تو ان سب کا فرض ہے، لیکن بنیادی اور سب سے بڑا فرض والدین کا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گروہوں اور غیر قانونی منشیات کے برے اثرات سے مسلسل آگاہ کریں۔ یہ کس طرح ملوث لوگوں اور ان سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ ان کے خاندان۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 2101 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے۔ برا دوست بدبو کی طرح ہے جو ان کے دوستوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نوجوانوں کو گروہوں سے دور رکھنے کی کلید بنیادی طور پر والدین سے اور پھر دوسروں جیسے بہن بھائیوں اور اساتذہ سے تعلیم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں نرمی سے سوال کریں۔ انہیں اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں۔ انہیں اپنے بچوں کے دوستوں سے بھی ملنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صحبت کے لیے موزوں ہیں۔ اگر ان کے بچوں کے پاس مہنگی چیزیں ہیں جو والدین نے ان کے لیے نہیں خریدی ہیں تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اگر بچوں سے چھوٹی عمر سے اس طرح سوال کیا جائے تو وہ اس سے واقف ہو جائیں گے، اور جب ان کی زندگی میں بعد میں ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ والدین کا فرض ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد نمبر 2928 کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ والدین کا خیال ہے کہ ان کا فرض صرف اپنے بچوں کے لیے دولت کمانا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی اور ان پر کڑی نظر رکھنے کے زیادہ اہم فریضے سے غفلت برتتے ہیں۔ ہاں، دولت کمانا ضروری ہے، لیکن یہ اپنے بچوں کو صحیح اور غلط میں فرق کی تعلیم دینے پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس خبری دستاویزی فلم میں اس بات پر بھی بات کی گئی کہ کس طرح کچھ منشیات فروش اپنے کام کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی من گھڑتا غلط تشریح کرتے ہیں۔ یہ مضحکہ خیز ہے کیونکہ اسلام واضح طور پر ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچے، جیسے کہ غیر قانونی منشیات کا سودا کرنا لینا۔ وہ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کو غیر قانونی منشیات فروخت کرنا قابل قبول ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے ہو۔ در حقیقت کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبانی اور جسمانی نقصان کو کسی شخص اور اس کے مال سے دور نہ رکھے۔ اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مذاہب کے معبودوں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں تو اسلام مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی ترغیب کیسے دے سکتا ہے؟ باب 6 الانعام آیت 108۔ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو، ورنہ وہ بغیر علم کے اللہ کی دشمنی میں گالی دیں گے۔ اس طرح کا برتاؤ در حقیقت پچھلی امتوں نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان پر سخت تنقید کی۔ باب 3 علی عمران آیت 75۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے سپرد بہت زیادہ مال دولت رکھو گے تو وہ تمہیں واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اسے ایک سکہ سونپ دو تو وہ تمہیں اس وقت تک واپس نہیں کرے گا جب تک کہ تم اس پر مسلسل کھڑے نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان پڑوں میں کوئی قصور نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 3318 میں موجود ہے، تو اسلام انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟
اپنے بچوں کو تعلیم دینا انہیں یقین کرنے اور بری باتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کے دھوکے میں آنے سے روکے گا۔ یہ تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے۔ والدین کو آگے بڑھ کر یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی یہ فرض دوسروں تک پہنچتا ہے، جیسے کہ اسکول کے اساتذہ۔ اگر والدین اس فرض کو پورا کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو بری کر دیا جائے گا، اس سے قطع نظر کہ ان کا بچہ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان سے دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دہ ہوں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔